کے نقش و نگار چمک رہے ہیں. حضرات چھت بھی اگر قریب انسان جاتا ہے تب نظر آتی ہے. حضرات محترم دور سے چھت دکھائی نہیں دیتی. تو اے مسلمانوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم ایمان تو لا چکے, اس کے بعد حضرات جس طرح بلڈنگ میں دیواریں چمکتی ہیں اسی طرح اے مسلمان تیری زندگی میں نبی کی زندگی چمکتی ہوئی دکھائی دے, نبی کی زندگی جھلکتی ہوئی دکھائی دے, تیری زندگی کی بنیادیں نبی کی زندگی کی بنیادوں پر قائم ہو, اور تیرا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, چلنا پھرنا, کھیتی باڑی کرنا, معاملات زندگی کرنا, یہ سب جو ہے نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. جس طرح بلڈنگ میں دیواریں جھلکتی ہیں اس کا رنگ روغن چمکتا ہے, اس طرح تیری زندگی میں نبی کی زندگی چمکتا ہوئی دکھائی دے, نبی کی زندگی دمکتی ہوئی دکھائی دے, نبی کی زندگی تیری نبی کے اداؤں کے سائے میں گزرتی ہوئی دکھائی دے. اس کے بعد جب تو عبادت کرے گا, ریاضت کرے گا, تسبیح و تحلیل کرے گا تو انشاءاللہ رب العزت تیری عبادت ضرور تجھے فائدہ پہنچائے گی, تیری عبادت ضرور رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. آج ہمارا حضرات محترم اور ہمارے حریف کا یہی تو فرق ہے کہ ہم جو ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی دعوت دیتے ہیں. حضرات ہم نبی پاک کی محبت لوگوں کے سینوں میں چمکانا چاہتے ہیں, اور ہمارا حریف اسی محبت رسول کی چراغ کو بجھا دینا چاہتا ہے, اسی شمع کو مٹا دینا چاہتا ہے. اے مسلمانوں یاد رکھو, جب نبی کی محبت ہی سینے سے نکل جائے گی تو رہ ہی کیا جائے گا. نہ تمہاری نماز کام آئے گی, نہ تمہارا روزہ کام آئے گا, نہ تمہارا حج کام آئے گا, نہ تمہاری زکوٰۃ کام دے گی, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یہ سب ہی تب کامیاب ہے جب تمہارا ایمان مضبوط ہے, اور ایمان حضرات سینے میں چھپا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک حضرات ایک جوڑا میاں بیوی پوری زندگی نکاح کے بعد بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ گزارتے ہیں, آدمی کما کے لا رہا ہے, بیوی کے کھاتے میں ڈال رہا ہے, بہت پیار اور محبت کے ساتھ یہ رشتہ چل رہا ہے, پروان چل رہا ہے, گھر خوشیوں کا آپ گینا بنا ہوا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, بڑھاپے کا دور ہے, 50 یا 60 سالہ زندگی نکاح کے بعد خیریت سے گزر گئی. اب بڑھاپے میں جب قبر کی جانب چلا ہے تو میاں بیوی میں انبن ہو گئی, کچھ آپس میں گڑبڑ ہو گیا معاملہ, دونوں میں تکرار ہو گئی, اور تکرار اتنا بڑھی کہ بوڑھے صاحب نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور ایک دم 3 جملے بول دیے, طلاق 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 طلاق. حضرات اب آپ انصاف سے بتائیے کہ پوری زندگی حضرات جو اپنی عورت کی خدمت کرتا رہا, حضرات بڑے ہی اچھے معاملات زندگی حضرات گھر کے چلتے رہے, ماحول سازگار رہا, اب اس نے جو ہے ساری بینک بیلنس اس اپنی عورت کے نام کر رکھا ہے, اور حضرات بڑھاپے میں آ کر کے 3 جملے بول دیے. حضرات تو آپ انصاف سے بتائیے کہ وہ رشتہ قائم رہا یا ٹوٹ گیا؟ تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ رشتہ اب نہیں رہا, بلکہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا. بیوی چاہے کتنی ہی دولت تو نے اس کے نام کی, کتنا ہی سرمایہ تو نے اس کے نام کیا, لیکن اب وہ تیرے نکاح میں نہ رہی, تیرے نکاح سے نکل چکی ہے. اب جگہ جگہ فتوے لینے جا رہا ہے, مولانا صاحب سارا بینک بیلنس تو اسی کے نام ہے, اب کسی طرح اس کو لوٹا دیجئے, واپس وہ میرے نکاح میں آ جائے. حضرات تو واپس تو دوسرا طریقہ ہے, حلالے کا طریقہ ہے, تبھی آ سکتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پوری زندگی مرد نے عورت کی خدمت کی, عورت نے مرد کی خدمت کی, حضرات سازگار ماحول میں زندگی گزارتے رہے, اور بڑھاپے میں آ کر کے 3 جملے کہہ دیے حضرات, تو وہ ساری زندگی کا کرا دھرا الگ ہو گیا. حضرات وہ عورت نکاح سے نکل گئی. تو اسی طرح آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایمان بھی ایک قیمتی سرمایہ ہے, ایمان بھی ایک دولت ہے, ایمان بھی ایک نعمت ہے, اور حضرات ایمان نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا, مصطفیٰ جان رحمت کی الفت کا, مصطفیٰ جان رحمت کی معدت کا. آپ نے پوری زندگی نمازیں پڑھی ہیں, سجدے کیے ہیں, تسبیح و تحلیل کی ہے, راتوں میں جاگ جاگ کر کے جب دنیا سوتی رہی ہے تو مسجد میں جا کر سجدوں پر سجدے کرتا رہا ہے, تسبیح گھماتا رہا ہے. سردیوں کی لمبی راتوں میں تو نے پوری زندگی عبادت و ریاضت کی, لیکن اے مسلمان, اگر تو نے اپنے بڑھاپے کے وقت میں اگر نبی کو کہہ
دیا کہ نبی میری طرح بشر ہے تو جان لے وہ سارے سجدے بیکار ہو گئے, وہ سب کرا دھرا بیکار ہو گیا, وہ ساری عبادت و ریاضت بیکار ہو گئی. جس طرح ایک عورت پوری زندگی شوہر کی خدمت کرتی رہی, شوہر نے 3 جملے کہہ دیے تو نکاح سے باہر ہو گئی, اسی طرح تو بھی مسلمان اپنے کو نبی جیسا بن جائے اور نبی کو اپنے جیسا کہہ دے حضرات, تو بھی ایمان سے دور چلا جائے گا, تیرا بھی کرا دھرے پہ سب پانی پھر جائے گا. تو اے مسلمانوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے نبی سے سچی محبت رکھیں, نبی پاک سے سچی الفت رکھیں, ایسی الفت ایسی محبت جیسی کہ ہمارے نبی کے صحابہ نے کی ہے. آپ کو یاد ہو نہ ہو, آئیے مدینہ کی تاریخ کو الٹ کے دیکھیے, حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے, کیسی محبت کرتے تھے وہ اپنے نبی سے, کیسی الفت رکھتے تھے وہ اپنے نبی سے. حضرات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ہیں. حضرات دشمنان اسلام نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے دیوانے کس بنیاد پر کامیاب ہوتے ہیں, چلو مدینہ میں چل کر پتہ لگائیں. حضرات پتہ لگانے کے لیے جب دشمن اسلام کا آتا ہے کہ چلو پیغمبر کی جنگی طاقت کو دیکھیں, چلو یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار کتنے ہیں, ان کے پاس نیزے اور بھالے برچیاں کتنا ہیں, کس بنیاد پر وہ کامیاب ہوتے ہیں, مسلمانوں کا پیغمبر کس بنیاد پر ہر میدان میں کامیاب ہو رہا ہے. جہاں بھی یہ جاتے ہیں بڑی بڑی فوجیں ہمت ہار جاتی ہیں اور وہ شکست دے دیتے ہیں ان فوجوں کو, آخر کس بنیاد پر یہ کامیاب ہوتے ہیں. حضرات جب دیکھنے کے لیے مسلمانوں کا دشمن آیا ہے کہ چلو ان کی جنگی طاقت کو دیکھیں, ان کے پیغمبر کو دیکھیں, مسلمانوں کو دیکھیں, آخر کس بنیاد پر کامیاب ہوتے ہیں, تو جب مدینہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے, اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے. حضرات دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب مسلمان ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. حضرات نماز کے لیے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی یہ دشمن اسلام آیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک دیوانہ نبی کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہے. مسلمانوں کا نبی حضرات وضو فرما رہا ہے, نماز سے پہلے وضو کیا جا رہا ہے, دیوانہ ایک وضو کرا رہا ہے اور دوسرے دیوانے لپک لپک کے جو وضو کا بچا ہوا پانی زمین پر گرنا چاہتا ہے, حضرات اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں, زمین پر گرنے نہیں دیتے, ہاتھوں پہ لے کر کے کوئی منہ پہ لگا رہا ہے, کوئی آنکھوں میں لگا رہا ہے, کوئی سینے پہ مل رہا ہے, اور اگر کسی کو وہ پانی نہیں ملتا تو وہ دوسرے صحابی کے ہاتھوں پہ جو پانی ہے تری ہے اسی سے اپنے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے بدن پر پھیر رہا ہے, چہرے پر مل رہا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں کا دشمن وہیں سے واپس چلا جاتا ہے. اس کی قوم کے لوگوں نے جب پوچھا تھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ تم مدینہ گئے تھے, وہاں جا کر تم نے کیا دیکھا, وہاں پیغمبر کو تم نے کیسا دیکھا, مسلمانوں کی جنگی طاقت کیسی دیکھی, بتاؤ بتاؤ کیا حال ہے مسلمانوں کا. حضرات تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تم پر یقیناً فتح حاصل کر لیں گے, تم زیر ہو جاؤ گے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرات وہ بڑے جو ہے ترشرو لہجے میں بولتے ہیں, کس بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو, وہاں کیسی طاقت ہے, تلواریں ان کے پاس کتنی ہیں, نیزے اور بھالے ان کے پاس کتنے ہیں, برچیاں ان کے پاس کتنی ہیں, کس بنیاد پر تم بول رہے ہو. حضرات تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو مدینہ میں دیکھا ہے اس کو سنیے, ہم نے مدینہ میں ایک پیغمبر کو دیکھا ہے, وہ پیغمبر اس نے تخت نہیں بچھایا ہے, کرسی نہیں بچھائی ہے, بلکہ وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے, دیوانوں کی ایک جماعت بنائی ہے, اور اس کے دیوانوں کا, اس کے ماننے والوں کا عالم یہ ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور پانی زمین پر گرنا چاہتا ہے تو اس کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو کوئی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتا, بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کے منہ پہ ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ان کی محبت کا عالم یہ ہے. تو جس کی وضو کے پانی کو زمین پر گرنا اس کے دیوانے گوارا نہ کرے تو اس کی رگوں میں بہتے ہوئے خون کو بہنا کیسے گوارا کر لیں گے, خون بہتا ہوا کیسے دیکھ لیں گے. وہ دیوانوں کی ایک جماعت اس نے بنائی ہے, اور دنیا جو ہے عقل مندوں سے ٹکرا سکتی ہے, دنیا فرزانوں سے نبرد آزما ہو سکتی ہے, دیوانوں سے ٹکرانا آسان نہیں ہے, دیوانوں سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا. تو اے مسلمانوں, تو نبی پاک کے دیوانے تھے وہ, انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر دنیا میں تمہیں جینا ہے تو نبی کی محبت کو لے کر کے جیو, نبی کی الفت کو سینے میں لے کر کے جیو, نبی کی محبت ہی عین ایمان ہے. ایمان